أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. سورة فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک اللہ رب العزت نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 1 سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کی راتوں کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، یعنی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے 10ویں ذی الحجہ یوم النحر کی، جس دن عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ. والوتر، اور قسم ہے طاق کی، اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے 9ویں ذی الحجہ، یعنی قسم ہے 10ویں ذی الحجہ کی اور قسم ہے 9ویں ذی الحجہ کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا عقل والے کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ ان قسموں کا جو جواب قسم ہے وہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن، روز جزا کے دن، روز جزا میں اللہ جل شانہ کے ہاں جو منکرین ہیں ان کے ساتھ مواخذہ اور عذاب کا معاملہ یقیناً ہوگا. ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں نیک عملوں کا بدلہ ملے گا اور گناہوں پہ مواخذہ ہوگا. اس دن کا وقوع حقیقی ہے، یہ جواب قسم ہے. اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں آج 27 ذی قعدہ ہے، بس 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ 3 دن کے بعد انشاءاللہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی اور 10 ذی الحجہ شروع ہوگا. یہ ایام معمولی ایام نہیں ہیں. 10 دن کی قسم کھانا یہ معمولی ایام نہیں ہے. ان ایام کے اندر کچھ ایسی عظیم الشان عبادات انجام دی جاتی ہیں جو پورے سال میں کسی اور ایام میں نہیں دی جاتی. مثلا انہی ایام کے اندر حج جیسی عظیم الشان عبادت کو ادا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے لے کر ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے. تو ان ایام میں حج فرض ادا کیا جاتا ہے، اور حج کی فرضیت کے بارے میں یہ آیت ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، راستہ پرامن ہو اور اس صاحب استطاعت ہو، ان پہ حج فرض ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس کے بڑے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر دے اور وہاں تک پہنچنے میں عافیت کا معاملہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو شخص حج کرے اس میں فسق و فجور نہ کرے، وہ شخص حج کر کے ایسے واپس آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا. اور ترغیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حاجی کو اس کے گھرانے کے 400 افراد کے بارے میں حق شفاعت مرحمت فرمائیں گے. وہ اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کر دے گا جو جنت میں چلے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حاجی کے لیے اعزاز ہے. اور اس سفر کے اندر بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جن کو حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع مل جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص حجر اسود کا بوسہ لے گا کل قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ پھر اس سفر میں ماء زمزم ہے، اس کا پینا، روایات میں آتا ہے کہ ماء زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کا پینا بھی عبادت ہے۔ الماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سفر میں بیت اللہ کی رؤیت کا بھی موقع ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اللہ رب العزت روزانہ 120 رحمتیں کعبۃ الشریف پہ نازل فرماتے ہیں۔ 60 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو آس پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں پر ہوتی ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان فرما دے، حالات دنیا کے عافیت والے بنا دے۔ پھر اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری کی بھی توفیق ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو شخص مجھ سے میری وفات کے بعد ملنے آیا وہ ایسے ہے گویا کہ وہ میری زندگی میں مجھ سے ملنے آیا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس پر میری سفارش واجب ہو جائے گی، میں اس کی سفارش ضرور کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنے کا، عبادات کا موقع ملتا ہے، اسی بابرکت سفر کا حصہ ہے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص مسجد نبوی میں 40 دن تک اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت فوت نہ ہو تو 3 اللہ پاک انعامات عطا فرماتے ہیں، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبرئ من النفاق۔ اللہ جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں، عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں، نفاق سے بری فرما دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت اس سفر کو آسان فرما دے، عافیت والا فرما دے، دروازے کھل جائیں، راستے کھل جائیں۔ حرمین میں تو ہماری روح ہے، اس سفر میں ہر ایک کی چاہت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ ان ایام کے اندر ایک اور عبادت کو ادا کیا جاتا ہے، اور وہ عبادت ہے قربانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ ہر ایک بال کے برابر، جو اس جانور کا ایک ایک بال ہے اس کی عوض اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو بعضوں نے کہا یا رسول اللہ فالصوف، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن پر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ تعالیٰ اس جو اون ہے اس اون کی ایک ایک روئی کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو ان دنوں میں قربانی جیسی عظیم و شان عبادت بھی انجام دی جاتی ہے، اور قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو۔ قربانی اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یہ صرف فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد کافی ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، اس لیے اس میں وجوب ہے۔ اور کس پر واجب ہوتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس شخص کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا
چونکہ یہ قربانی کا نصاب ہے، یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل جو مالیت ہے وہ کم و بیش 50,000 روپے ہوگی۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں سلور ریٹ، چاندی کا کیا ریٹ ہے، چاندی کا کیا اس وقت جو ہے وہ ریٹ چل رہا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم قربانی جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں اور وبائی مرض کی وجہ سے بہت سارے لوگ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہم قربانی کی رقم کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں تو اس سے ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا آپ سب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ میں فرض نماز نہیں پڑھتا، میں کسی کو صدقے میں رقم دے دیتا ہوں۔ صدقے کی رقم فرض نماز کا بدل نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز کا اہمیت اپنے مقام پر ہے، صدقے کی اجر و ثواب مقام اپنا ہے اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، اس کی رقم صدقہ کر دیتا ہوں، تو صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ اس شخص کو ہوگا، اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ یعنی یوم النحر کو بندے کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، خون بہانا۔ اور پھر اگلے الفاظ حدیث کے سننے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں سمیت، اپنے سینگوں سمیت اور اپنے بالوں سمیت اللہ کے ہاں لایا جائے گا اور اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کھر، سینگ اور بال وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہمارے ہاں، ان کو پھینک دیا جاتا ہے، فرمائے ہم اس پر بھی اجر تمہیں دیں گے جس کی کوئی قیمت تمہاری نگاہ میں نہیں ہے۔ تو جو گوشت ہے، جو اس پر خون بہانا، اس پر کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، قومی فشہدی، اے فاطمہ اپنی قربانی پہ حاضر رہو کہ اس کا خون کا ایک قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے اس عمل کو خوشی سے کرنا، اس لیے حدیث کے آخری الفاظ ہیں فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو، تنگ دلی سے نہیں کرنی۔ ایک طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، یہ کیا ذمہ داری آ گئی، پہلے حالات کاروبار کے اچھے نہیں ہیں، یہ کیا چیز اب اوپر آ گئی، نہیں، فطیبوا بہا نفسا، ایک ہے نفس پر مشقت اور ایک ہے بوجھ، یہ فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ نفس میں مشقت، نماز پڑھنے کے لیے مشقت ہو رہی نفس پر، پڑھیں گے، وضو کریں گے سردیوں میں، صبح اٹھ کر نماز پڑھیں گے، گرمیوں کی سخت دوپہر میں مشقت ہو رہی، کریں گے انشاءاللہ اور نماز ادا کریں گے۔ ایک ہے بوجھ، جیسے کوئی آدمی کسی کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کے، بیٹا یہ کام کرو، تو بیٹا پاؤں پٹکتا ہوا، بڑ بڑاتا ہوا جائے، یہ چیز اللہ کے یہاں ناپسند ہے۔ مشقت اٹھائیں گے، بوجھ نہیں سمجھنا قربانی کو، فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرنی ہے۔ اس کے اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ان 10 دنوں کا خاص عمل ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر اجر رکھتی ہے، اس لیے اس کی راتوں کی بھی قدر کی جائے، اس کے دنوں میں روزہ رکھا جائے۔ اور جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ اللہ جل شانہ سے مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف کر فرما دیں گے، اور 1 سال بعد کے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ ایسی فضیلت رکھتا ہے۔ اور ان دنوں کا خاص عمل ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر، یعنی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اور یہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے،
مرد قدر اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اچھا، ان ایام کا ایک اور عمل خاص ہے، اور وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو فَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حکم فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ حکم سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرے گا اللہ اس پر بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا، اس پر اجر یا فضیلت کیا ہے اس کی، یا اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ بات محدثین نے بیان کی، بڑی عجیب بیان کی۔ فرمایا کہ سفر حج میں بہت سارے لوگ حج کے سفر میں نہیں جا سکتے، اس کی استطاعت نہیں ہوتی، سفر کا موقع نہیں ہوتا۔ جیسے اب حالات ایسے آ گئے، بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، استطاعت والے ہیں، لیکن سفر پہ نہیں جا سکتے، اور سب کو وہ عرفہ کا میدان یاد بھی آ رہا ہے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے بارے میں، عرفات میں قیام کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہو کہ اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں نے معاف کر دیے۔ ان کا بڑا مقام ہوتا ہے عرفہ والوں کا اللہ کے ہاں۔ تو اس سفر میں بہت سارے صاحب استطاعت لوگ نہیں جا سکے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جو لوگ سفر حج پہ نہیں جا سکتے یا جا سکے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ کم از کم یوں کریں کہ حاجیوں کی مشابہت کر لیں۔ حاجی حالت احرام میں ناخن اور بال نہیں کٹواتے، یہ لوگ اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے ذرا 10 دن کے لیے حاجیوں کی مشابہت کر لیں، بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ جو رحمت کا بادل عرفہ میں برسے گا اللہ اسی رحمت میں سے حصہ ان کو بھی عطا فرما دیں گے جنہوں نے حاجیوں کی مشابہت کی ہے۔ اس لیے یہ حکم اگرچہ مستحب ہے لیکن بڑی فضیلت والا ہے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑی قسمیں ہیں، اور اس کا جواب قسم یہی ہے، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے، روز جزا یقینی ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ نیک عملوں کا اجر ہے اور گناہوں پہ پکڑ ہے، اس پر عقاب اور عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔